ذہن میں ایک بات آتی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کرام کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیج جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح ہمارے سیدنا آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بید کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم یعنی کیلنڈر کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک کے روزے ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سیدنا آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیے ہیں، اور نیکی 10 گناہ کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے روزے رکھے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ ذرا مختلف تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنی منہ کی بول کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور اس سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی ان دنوں کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام بید کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو گمان ہوتا تھا کہ اب اللہ کے نبی افطار کریں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار بھی کر لیا ہے، اور اس کے بعد اتنا طویل وقفہ آتا کہ صحابہ اکرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ باقی انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں کتنے اور کیسے روزے رکھتے تھے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو